الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیع جناب شیخ مرتضیٰ شیخ اعظم انصاری کی وہ کتاب ہے کہ جو آپ کی اس کتاب کا ایک حصہ ہے۔ یا حقیقت کتاب المقاصد المحرمہ 3 بخش پر 3 فصل پر مشتمل ہے۔ پہلی المقاصد المحرمہ کے نام سے، جس میں آپ نے ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ جن کے ذریعے کسب و اکتساب کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ان کے ذریعے معاملہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرا حصہ کتاب البیع میں آپ نے 2 عنوان سے گفتگو کی ہے۔ ایک وہ معاملات جو خرید و فروخت کے طور پر کیے جاتے ہیں اور ان میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ غالباً عنوان بیع کے تحت ہیں، اور دوسرے جو لین دین کیا جاتا ہے مگر اس میں الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، جسے عنوان معاہدات اور اس کو تو مفصل گفتگو آ رہی ہے۔ کتاب کا تیسرا حصہ خیارات ہے، یعنی معاملات کرنے کے بعد کن کن مقامات پر کیسے انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے معاملے کو جاری رکھے یا باطل کر دے۔ اس دوسرے حصے کو جو کتاب البیع کے عنوان سے ہے، اس میں سب سے پہلے جناب شیخ مرتضیٰ انصاری صاحب خود کلمہ بیع کی اور عنوان بیع کی تعریف ذکر کرتے ہیں لفظی، اور اس تعریف کے پہلے بھی بہت سی تعریفات بیع کی جو کی گئی ہے اس کے اوپر مناقشے کی اور بحث کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ ہم اختصار کے طور پر صرف وہ تعریف جو انہوں نے جناب شیخ مرتضیٰ انصاری صاحب نے کی ہے اس کے اوپر مختصر سے گفتگو کریں گے۔ کتاب البیع جو معاملات میں سب سے زیادہ عنوان، سب سے بڑا عنوان ہے۔ ایسے تو معاملات بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کلام ہے، گفتگو ہے، وہ بیع کے اوپر اس طرح سے کہ کوئی بھی لین دین جو شروع ہوتا تھا، تاریخ رہی ہے پوری، سب سے پہلے جو لین دین ہوا ہے وہ حیازت کا ہوا ہے۔ حیازت کیا ہے؟ حیازت یہ ہے کہ انسان کوئی پراپرٹی، کوئی جگہ پرانے زمانے کو مد نظر رکھ کر کے دیکھیے، جب لین دین کرتا تھا تو اس طریقے سے پہلے کسی چیز کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا، اختیار اس کے اوپر اپنا اختیار بنا لیتا تھا۔ یعنی مثلاً فرض کریے کوئی باغ ٹائپ کی چیز ہے، کھیت ہے یا کوئی سرزمین ہے، تو وہ اس کو گھیر لیتا تھا کسی اینٹے وغیرہ کے ذریعے سے، تو اس کو حیازت کہا جاتا تھا۔ پہلے جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ حیازت کا شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد جب اور ضرورت پڑی تو ایک دوسرے سے معاملات کرنے لگے وہ اس طریقے سے کہ مثلاً کسی نے زمین گھیر لی ہے اور کسی کے پاس باغ ہے، اس کے پھل یا کھیت کے جو ہے اس کے جو غلات پیدا ہوئے ہیں، کسی کو اور کوئی چیز کے اوپر قبضہ حاصل ہو چکا ہے، تو پھر ایک دوسرے سے لین دین جب کرتے تھے تو معاملہ اس طرح سے شروعات ہوئی، یعنی کسی نے اپنا کھیت ایک حصہ دے دیا، دوسرے نے اس کے مقابل میں باغ کا حصہ دے دیا دوسرے والے۔ یہ کام شروع ہوا ہے عنوان حیازت سے۔ پھر جب لین دین کا کام اور آگے بڑھا تو اس طرح سے کہ زمین اور کھیت یا دوسری چیزیں جب ایک دوسرے سے لین دین کرنے لگے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اتنی بڑی بڑی چیزیں تو ایک دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتے، تو ضرورت پیش آئی وہاں پر سکے اور پیسے اور سب چیزوں کے ذریعے سے لین دین۔ اس طریقے سے معاملات ابتدائی زندگی میں شروع ہوئے، لیکن شریعت اسلامی کے آنے کے بعد، البتہ شریعت اسلامی سے پہلے بھی لین دین تو پرانے زمانے سے تھا، لیکن
پیغمبر اسلام جب شریعت اسلامی لے کر کے آئے مفصل طریقے سے شروع ہوئی تو اس میں کلمات جو سابق ادوار میں استعمال ہوتے تھے ان الفاظ کو بیان کیا کہ کون سا لفظ اس جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے، خرید و فروخت کرنا ہے یا دوسرے امور انجام دینا ہے، پھر الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں کتاب البیع میں جو لغوی تعریف پہلے بیع کی جا رہی ہے اس میں کلمہ استعمال کیا گیا مبادلہ کا۔ مبادلہ ہم آپ جانتے ہیں کہ باب المفاعلہ سے ہے، اور وہ عمل جو دو لوگوں میں شریک ہو، دو لوگ شریک ہوتے ہیں وہاں پہ کلمہ مبادلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ شرعی اعتبار سے بیع کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ بائع ایک چیز بیچتا ہے، کام بائع کا ہوتا ہے، کسی شے کو بیچ رہا ہے اور مقابل والا بس قبول کر لیتا ہے، اس میں لفظ استعمال کرے یا نہ کرے، تو پھر تعریف میں مبادلہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر بحث ہے۔ جناب شیخ انصاری نے لغت کی مدد سے کتاب المصباح المنیر جو فیومی کی کتاب ہے اس سے اس تعریف کو اخذ کیا ہے، مبادلۃ مال بے مال۔ یہ تعریف کافی اشکال اور جواب والی نہیں ہے، صرف انہی کی ایک تعریف نہیں ہے، اور بھی یہ تعریفات ہمارے علماء نے بزرگوں نے کی ہیں، ان کے اوپر بھی اعتراض اشکال ہوئے ہیں، لیکن اصل جو لغوی تعریف ہے مبادلۃ مال، خود لغوی تعریف کے اوپر بھی اشکال اور اعتراض ہوا ہے۔ وہ اس طریقے سے آپ نے مبادلہ کا لفظ جو استعمال کیا ہے کہ اس میں دو آدمی ہونا چاہیے، جبکہ ہم بیع جو عنوان بیع ہے اصل ہے اس میں بائع کی طرف سے صرف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شے منتقل کرتا ہے اور اس کے بعد مشتری سے اس کا ثمن اور قیمت لیتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا مال ہے۔ تو اس تعریف میں کلمہ مبادلہ وہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیع کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، اس طریقے سے کہ ایک طرف سے تملیک ہو رہی ہے، ایک طرف سے دیا جا رہا ہے، تو بجائے مبادلہ کے لفظ جو استعمال کیا تبدیل مال ہونا چاہیے۔ اور ایک بحث اور بھی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ جو آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے، شے بیچ رہا ہے، اس کے مقابل میں شے مقابل میں بھی مال ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ منفعت اس کے مقابل میں آ سکتی ہے ثمن کے طور پر۔ تو اس طرح کی بحثیں ابتدائی کلام میں ہیں، تو ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ آج ابتدا ہے، بسم اللہ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اتنے سویرے ہم نے درس شروع کیا ہے، تو لوگ شریک ہوں گے یا نہیں شریک ہوں گے، یعنی گفتگو کر رہے تھے، تو اس لیے جو ہے میں نے سوچا کہ آج بسم اللہ کر دیتے ہیں، انشاءاللہ کل سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ جو کتاب البیع کے بعد وہ ہوا فی الاصل کا، یہ اصل کیا ہے؟ الاصل دیکھیں، جب بھی لغت عرب میں کوئی کلمہ استعمال ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے، تو ایک چیز میں ایک معنی میں یا دو معنی میں اس کی اصل ہوتی ہے، اور مختلف معانی میں وہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جیسے بعض کلمات ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً مختلف معانی رکھتے ہیں، بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ بس ایک یا دو اصل ہوتی ہے، یعنی لغت میں ذاتی معنی ان کا حقیقی معنی جو ہوتا ہے وہ ایک یا دو عدد ہوتا ہے، بقیہ معنی میں یا کلمے کے تحت یا کسی اور وجہ سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیع کی تعریف میں، لغوی تعریف میں کتاب المصباح المنیر سے جو شیخ انصاری نقل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ فی الاصل، پھر اس کے بعد بریکٹ میں دیا جا رہا ہے کما فی المصباح۔ المصباح سے مراد وہی المصباح المنیر ہے۔ مصر کے علاقے میں ایک جگہ فیوم، وہاں کے رہنے والے فیومی، ان کی یہ لغت ہے، پرانی کتابوں میں سے ہے، اس سے یہ نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کہا وہ فی الاصل، اصل سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے حقیقی معنی میں لغت کے اعتبار سے یہ کلمہ بیع چند ہی ایک کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اسی طرح کے ایک دو معنی میں ہی اصلی ہے، بقیہ
مناسبت کے تحت اور دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کما فی المصباح مبادلۃ مال بمال، میں نے بتایا کہ تبدیل، ابدال اور عین، کہیں پہ مال کہیں پہ عین استعمال ہو، مختلف کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں جو تعریف مصباح المعین سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، مبادلۃ مال بمال، مال کے بدلے میں ایک طرف دینے والا، دوسری طرف سے مال لینے والا، یعنی بائع اور مشتری دونوں مقابل میں ایک دوسرے کے جو تبدیل کر رہے ہیں وہ اصل شے کو نقل کر رہے ہیں۔ والظاہر اختصاص المعوض بالعین، ابھی اور بھی گفتگو ہے لیکن ہم انشاءاللہ کل سے گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ والظاہر اختصاص المعوض بالعین فلا یعم ابدال المنافع بغیرہ۔ تعریف میں یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا مبادلہ تو مال بے مال، تو اب یہ جو مال ہم نے لفظ استعمال کیا ہے ثمن کی جگہ پہ بھی اور مال استعمال کیا مزمن کی جگہ پہ بھی، تو کیا صرف وہ شے جو عین خارجی ہے، چیزیں ہیں، وہی صرف معاملے میں واقع ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ معوض کے طور پر اور عوض کے طور پر، عوض اور معوض یعنی کیا؟ وہی معوض ثمن مزمن اور عوض اس کی جو ہے ثمن، تو معوض اور عوض کی جگہ پر ہم بجائے اس کے کہ مال لیں اس کے منفعت، کسی شے کی منفعت جو کرائے کے طور پہ چیزیں ہو گئی جو استعمال ہوتی ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کہہ رہے کہ الظاہر اختصاص المعوض بالعین، جو آپ مزمن کی جگہ پر رکھیں گے، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ عین خارجی ہونا چاہیے، اس کی جگہ پہ منفعت نہیں، مقابل میں ثمن کی جگہ پر مال لیں یا ثمن کی جگہ پر کوئی چیز ایسی جو منفعت والی ہو، کرائے کی طریقے سے ہو، وہ تو ہو سکتی ہے، ورنہ بیع میں تعریف بیع میں جو لغوی اعتبار سے وہ یہ کہ مزمن ہمیشہ عین خارجی ہونا چاہیے، لہٰذا فلا یعم ابدال المنافع بغیرہا، لہٰذا یہ معوض شامل نہیں ہوگا کہ آپ وہاں پہ ابدال منافع، منفعت کو بیچ رہے ہوں مقابل میں منفعت خرید رہے ہوں، اس کو شامل نہیں۔ معوض مزمن یعنی بیع میں معاملے میں جس شے کو آپ بیچ رہے ہیں وہ عین خارجی ہو، اس کی جو ہے منفعت نہ ہو۔ وعلیہ استقر اصطلاح الفقہاء فی البیع، اور بیع کی تعریف میں تقریباً سارے علماء کا اس کے اوپر، سارے فقہاء کے اوپر کیا اتفاق ہے، بنا رکھی ہے کہ معوض کیا ہونا چاہیے؟ عین ہونا چاہیے، ہاں ثمن کی جگہ پر، قیمت کی جگہ پر منفعت بھی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ۔